اب آپ نے ایک بات آپ نے چڑھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں ہمارے نزدیک اہل بیت مطہرین علیہ السلام، جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، جن کی ہم عصمت کی تائید کرتے ہیں، وہ صرف 14 شخصیت ہیں. اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور 12 امام. ان کے علاوہ ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ ہیں، ان کے نسل میں تو بہت سارے لوگ، ان میں سے بہت سارے اپنے آپ کو امام بھی انہوں نے کہلوائے ہیں. ان میں منحرفین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی سادات تو بہت زیادہ دنیا میں بڑی پڑی ہے. ایسے سادات ہیں، آپ کو کرسچن ہیں، سید آپ کو ملیں گے دنیا میں عیسائی بن چکے ہیں. عیسائی بن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے ہو تو وہ حتماً وہ اچھا آدمی ہوگا، مومن آدمی ہوگا، اس کا کردار صحیح ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے بعد یعنی روایات میں اس بات کے اشارے بہت ہیں کہ علویین جو تھے ان کی خاصی بڑی تعداد، بلکہ اکثریت امامت سے منحرف ہو چکے، امامت سے منحرف ہو چکے. اور یہ کہ یہ روایات میں کم نہیں ہے اس بات کی شواہد. اور وہ بہت سارے تھے جو خود امامت کی دفاع کرتے تھے، امامت کی دفاع کرتے تھے. تو ہم ہمارے نزدیک آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہو وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس طرح تو بہت توسیع ہے. لیکن ہمارے نزدیک شرعی دلیل جو ہے، جس کے اللہ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت کی ہے کہ ان کے کردار صحیح ہے، ان کی اتباع کرو، ان کے کردار میں کوئی خلل ہو ہی نہیں سکتا، جن کی وصایت ثابت ہے، وہی حضرات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. ان کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی محترم شخص ہے، متقی ہے، عقیدے میں، عمل میں اس کے کوئی انحراف نہیں ہے تو سر آنکھوں پر. اگر نہیں ہے تو جیسے مثلا نفس زکیہ ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنی، کہ انہوں نے مہدویت کا ادعا کیا تھا. اس طرح تو بہت سارے تھے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی جناب. نہیں تو یہ جو حضرت امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیام کیا تو آپ اس کے کیوں مخالف ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ غلط کیا انہوں نے؟ ہلو جی آپ واٹس ایپ والے ایک منٹ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے مخالف ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی تائید نہیں ہے، ان کے قیام کی تائید نہیں ہمارے حدیث میں. دیکھیں 2 طرح کے روایات ہیں زید کے متعلق، اس کے متعلق ہم بہت تقریر کر چکے ہیں. بہرحال ہمارے جو ہیں جناب زید کے متعلق 2 طرح کے روایات ہیں، بعض مدح کی ہیں، بعض مذمت کی ہیں. مدح کی روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، مذمت کی روایات شدید ہیں اور صحیح ہیں. اور ان کے قیام کی تائید ہمارے روایات میں نہیں ہے، صحیح روایات، بلکہ ان کے قیام کی رد ہے. ان سے اگر وہ کتاب کافی میں مثلا وغیرہ ہی میں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کو شدت سے منع کیا، اور اصحاب امام صادق علیہ السلام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. امام صادق علیہ السلام نے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی مدح فرمائی کہ تم نے ساتھ نہیں دیا ہے، کہ اگر یہ اچھا کام ہوتا تو ہم کر لیتے. تو اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں ایک اصل ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، احادیث اور روایت میں یہ بات متواتر ہے کہ قیام مخصوص ہے، خروج مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام کے لیے، 12ویں امام کے لیے. نہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کے لیے قیام کیا، نہ امام حسن مجتبی علیہ، نہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا. ان کو بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی، بات صحیح نہیں ہے. وہ ان کی کہانی الگ ہے. انہوں نے رجوع کرنے کی بہت کوشش کی امام حسین علیہ السلام نے کہ جنگ نہ ہو جائے، لیکن سامنے والے نہیں چاہتے تھے. تو اسی طرح امام ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کی بات دیگر، انہوں نے ان سے جب مراجعہ کیا کرتے تھے لوگ، ابو مسلم خراسانی جنہوں نے بنی عباس کو حاکم بنایا، وہ پہلے تو امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بنیں. امام صادق علیہ السلام نے رد کیا کہ میں آپ کے قیام میں بنی امیہ کے خلاف ساتھ نہیں دوں گا. وہ شخص میں نہیں ہوں جو قیام کرے گا، وہ قیام کرنے والا میرے بیٹے ہیں 12ویں امام. تو یہ مذہب میں صرف مخصوص ہے امام عصر علیہ السلام. ان سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا ہمارے مذہب میں. اس کا حدیث یہ بھی متواتر ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے پہلے جو بھی شخص قیام کرے گا وہ شیطان ہوگا، وہ دشمن خدا ہوگا، اور اس کا ضرر پہنچے گا، دین کا فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا علی بھائی، سمجھ آئی بات؟ سر یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ ویسے بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے تو کم از کم شیعوں کے علم میں نہیں ہے ایسی بات. جی بالکل نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بہت سارے شیعوں کو کیا معلوم، شیعہ علماء کو جب نہیں معلوم. یہ باتیں میں جو کہتا ہوں میرے عزیز، شیعہ مذہب علماء کو نہیں معلوم. یعنی علماء وہ ایک دوسرے وادی میں ہیں، وہ بالکل ان کا اوہام اور توہمات کے ان کا مذہب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ جو مذہب ہمارے کتب میں ہے، اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا، ان کے مطابق اگر آپ چلیں تو بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جو علماء کو نہیں معلوم، بلکہ اغلب چیزیں ان کے افکار
ہمارے روایات و احادیث سے بہت مختلف ہیں کلیدی عقائد میں، اہم عقائد میں. اور یہ میں جملے جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور جو ہمارے عوام ہیں ان کو نہیں معلوم، یہ تو طبیعی بات ہے کہ ان کو نہیں معلوم. ان کو کیا معلوم بیچاروں کو؟ جب علماء کو نہیں معلوم، علماء تبلیغ نہیں کرتے تو ان کو کیا معلوم ہوگا؟ بہرحال جو لوگ طالب علم ہیں، جو مولوی ہیں، اکثر فارسی جانتے ہیں، اگر وہ میری تقریرات کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں زید کے متعلق، قیام کے متعلق، وہاں پہ بہت دیکھیں گے کہ میں نے اس بحث کو بہت تفصیل کے ساتھ چڑھا ہوا ہے، بہت مفصل 2 گھنٹوں کی تقاریر ہے میرے، کئی ایک بہت زیادہ. اچھا